الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، ابھی میں نے جو آیات مبارکہ لگ بھگ 11 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جو سورہ مومنین کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کی کامیابی اور کامرانی کن صفات میں ہے، اس چیز کو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً 7 چیزیں اور 7 صفات ایسی ہیں جو ان 10-11 آیتوں میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو بندہ بھی ان 7 صفات کا حامل ہوگا، ان 7 صفات سے متصف ہوگا، وہ فلاح کو پائے گا، متقی ہوگا، اصل مومن شمار کیا جائے گا، اصل مومن شمار کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے۔ افلح یفلح کے معنی آتے ہیں کامیابی کا ملنا، چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو مومن کے اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو مومن کی اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومنین جو لغو اور بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، بیہودہ اور لغو باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ مومن۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ مومن جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہاں حضرات مفسرین نے 2 ترجمے کیے ہیں، ایک لغوی ترجمہ اور ایک اصطلاحی ترجمہ۔ اصطلاحی ترجمہ اگر کریں گے تو ترجمہ ہوگا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کے اسلام میں فرض ہے، اس فرض زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اگر لغوی ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، وہ لوگ سچے مومن ہیں، وہ لوگ کامیاب ہونے والے مومن ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں، الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے اپنی بیویوں سے پورا کرتے ہوں، او ما ملکت ایمانہم، یا یہ کہ اپنی خواہشات کو اپنی باندیوں سے، جو میدان جنگ میں جنگ کرنے کے بعد جو باندیاں انہیں حاصل ہوتی ہیں،
ان باندیوں سے وہ اپنی ضرورت اور اپنی خواہش پوری کرتے ہوں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس لیے کہ اگر یہ اپنی خواہشات کو اپنی بیویوں سے اور اوما ملکت اپنی باندیوں سے پورا کر لیں تو ایسا پورا کرنے میں یہ ملزم ٹھہرائے نہیں جاتے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس لیے کہ یہ ان سے ضرورت پورے کرنے میں ان پر کچھ الزام نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو لوگ اپنی خواہشات کو کسی اور ذریعے سے پورا کرتے ہوں، کسی اور ذریعے سے یعنی نامحرم عورتوں سے پورا کرتے ہوں، بازاری عورتوں سے یا ہم جنس پرستی کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور سچے پکے مومن وہ ہیں جو امانت اور اپنے عہد و پیمان کی پوری رعایت کرتے ہوں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ مومن جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے وارث ہیں۔ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ، جن کو جنت الفردوس کا وارث بنایا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ تقریباً یہ 11 آیات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا تو تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کے پاس، اور جب بھی آپ پر قرآن مجید کا نزول ہوتا، وحی نازل ہوتی، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایسی آواز آتی جیسے شہد کی مکھیاں، یعنی جب وحی کا نزول ہوتا تو وحی کے نزول کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایسے آواز آتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بھناہٹ ہوتی ہے، شہد کے مکھیوں کی بن بھناہٹ جو ہوتی ہے، ایسے آواز نبی علیہ السلام سے آتی تھی، یعنی ہم یہ محسوس کرتے کہ اب اللہ کے یہاں سے یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لا کر پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم دار ارقم میں موجود تھے، نبی علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اس لیے کہ سورۃ المؤمنون تقریباً جو ہے مکی صورت ہے، مکے میں نازل کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا نیا زمانہ تھا، نیا دور تھا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے تو ہم وہیں بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ نئی تازہ وحی نازل ہو رہی ہے، ہم سن کر چلے جائیں گے، کیا وحی نازل ہوئی یہ دیکھ کر چلے جائیں گے، معلوم کر۔ چنانچہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی، جیسے ہی وحی کی کیفیت ختم ہوئی آپ علیہ السلام ہم سب کو بلا لیا، ہم سب کو قریب کر لیا اور قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم ارزقنا وارضا عنا، اے پروردگار عالم ہمارے رزق میں آپ زیادتی فرمائیے، کمی نہ فرمائیے، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے پروردگار عالم آپ ہماری روزی روٹی میں زیادتی فرمائیے، کم نہ فرمائیے،
اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا، اور ہماری عزت میں اضافہ فرمائیے، ہماری عزت میں اضافہ فرمائیے، ولا تہنا، ہمیں ذلیل نہ کیجیے، ہمیں رسوا نہ کیجیے، اور ہمیں بخششوں سے مالا مال فرمائیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے، وآتنا ولا تحرمنا۔ پھر آگے اللہ کہ نبی علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، آپ ہمیں دوسروں پر ترجیح دیجئے، آپ ہمیں دوسروں پر ترجیح دیجئے، ہم پر کسی اور کو ترجیح نہ دیجئے۔ آثرنا ولا تؤثر علینا، یعنی ہم لوگوں کو آپ دوسرے لوگوں پر ترجیح دیجئے، ہم کو آپ جو ہے اعلیٰ صفات سے نوازیے، ہمارے مقابلے میں کسی اور کو آپ اعلیٰ صفات سے، یا ایک کہ جو ہے ہمارے مقابلے میں کسی اور کو آپ ترجیح نہ دیں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو آپ سے راضی فرما دیجیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو اپنے آپ سے راضی کروا لیجئے، ورضا عنا۔ چنانچہ یہ دعا آپ علیہ السلام نے کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب دعا ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 10 آیتیں ابھی اتارا ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ ان 10 آیتوں پر، جس میں 7 صفات ہیں، ان 7 صفات پر کاربند ہوگا، متصف ہوگا، یعنی ان صفات کا حامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ڈائریکٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت عدن عطا فرمائیں گے، جنت عدن عطا فرمائیں گے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہاں کے پودوں کو اپنے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی نے لگایا۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنت عدن کو بنا لیا، بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا فتزینی، اے جنت عدن فتزینی، تو زینت اختیار کر لے۔ فتزینت، جنت نے اپنے آپ میں خوبصورتی کا اظہار کرنے لگی، تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْهَرِي نَهَرَكِ اَنْهَارَكِ، اے جنت تو اپنی نہروں کو ظاہر کر۔ تو جنت نے سلسبیل وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جو 4 نہریں ہیں ان 4 نہروں کو جاری کیا، ظاہر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَزْهَرِي سُرُرَكِ، اے جنت تو اپنے سریروں کو ظاہر کر، اور اپنے سریر کو اور اپنے حلیے کو ظاہر کر، یعنی تیرے پاس جو لباس ہے اس لباس کو ظاہر کر۔ تو جنت نے ساری چیزوں کو ظاہر کیا، اور جب ظاہر کر لیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا فَقُلِي، اور تو کچھ کہنا ہو تو کہنا ہو تو کہہ۔ تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر قرطبی میں اور تفسیر در منصور میں لکھا ہوا ہے کہ جب جنت عدن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ کہہ، تو جنت عدن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہی آیتیں جنت عدن پڑھنے لگی، اور پھر آگے کہنے لگی طوبی لمن دخلنی، مبارک ہو اس بندے کے لیے جو بندہ مجھ میں داخل ہو جائے، جو بندہ مجھ میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا اسکننک فیک بقیلا، کہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری اپنی عزت کی اور جلال کی،
کہ میں تجھ میں بخیل کو داخل نہیں کروں، میں تجھ میں بخیل کو داخل نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے تھے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سخی آدمی جو زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال کی، اس کے لیے تو جنت عدن ہے، لیکن اس کے لیے جنت عدن نہیں ہے جو کنجوسی کرتا ہے، بخالت کرتا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ تو اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں جنت عدن میں بخیل کو داخل نہیں کروں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ افلح یفلح، فلاح سے ہے، فلاح، فلاح دارین، دونوں جہاں کی فلاح۔ حضرات مفسرین نے فرمایا فلاح کہتے ہیں اس چیز کو جو کہ بندے کو دنیا میں نہیں ملے گی بلکہ آخرت میں ملے گی۔ یعنی فلاح اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ دنیا ہی میں نہیں ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے اندر اگر ہم فلاح کو تلاش کریں گے تو فلاح نہیں ملے گی، اس لیے کہ فلاح کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ فلاح کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، اس لیے کہ دنیا دار المحن ہے، اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو، فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو کہ اس کامیابی کے بعد ناکامی نہ ملے دوبارہ۔ فلاح کہتے ہیں ایسی ترقی کو کہ اس ترقی کے بعد تنزلی نہ ملے، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ فلاح کہتے ہیں ایسی قربت کو، تقرب الی اللہ کو کہ اس تقرب کے بعد اسے دوبارہ اللہ سے دوری نصیب نہ ہو، تو فرماتے ہیں اسے فلاح کہتے ہیں۔ شیطان کو کامیابی ملی تھی، شیطان کو تقرب ملا تھا، شیطان کو عزت ملا تھا، عزت ملی تھی، لیکن عزت ملنے کے بعد ذلت ملی، قربت ملنے کے بعد دوری ملی، اور ترقی ملنے کے بعد تنزلی ملی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ فلاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس بندے کو فلاح مل جاتا ہے تو وہ بندہ گویا کہ فلاح ملنے کے بعد، فلاح کہتے ہی ہیں ایسی عزت کو کہ اس عزت کے بعد بے عزتی نہیں ہے، ایسی قربت کو کہ اس کے بعد دوری نہیں ہے، ایسی کامیابی کو کہ اس کامیابی کے بعد ناکامی نہیں ہے، اور ایسی ترقی کو کہ اس کے ترقی کے بعد تنزلی نہیں ہے، اسے فلاح کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر دن 5 وقت کی نماز میں، 5 وقت کی اذان میں ہم کو اسی حیا علی الفلاح کی طرف بلا رہے ہیں۔ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کوسی کامیابی؟ وہی کامیابی جو اللہ تبارک و تعالی مومنین کو عطا فرماتے ہیں۔ کیسے مومنین کو؟ جو مومن کے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو مومن کے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہو، خضوع اختیار کرتے ہو، خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہو، ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم سجدہ کر رہے ہوں تو یہ تصور کے ساتھ سجدہ کریں کہ رب کعبہ کے 2 قدموں کے درمیان میں ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ الصلاۃ تمسکن و تواضع، نماز کہتے ہیں تواضع کے نام کو، نماز کہتے ہیں تمسکن کو، کہ بالکل آدمی جو ہے اللہ کی طرف متوجہ رہ کر نماز ادا کرے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، نہ ہی نماز کے اندر جو ہے اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر موڑے، اور نہ ہی نماز میں اپنے جسم کے کسی عضو کے ساتھ کھیلے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ داڑھی میں خلال کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے نماز کے ارکان میں بھی خشوع پایا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر خشوع نہیں ہے۔ ایک بندے کو دیکھا کہ نماز پڑھا اور پڑھ کر جلدی جلدی نماز پڑھ کر آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل فإنک لم تصلی،
جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو، یعنی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز ادا کرو۔ وہ نماز خاشعین کی نماز ہے، وہ نماز خاشعین کی نماز ہے۔ حضرات علماء کرام نے مسائل بیان فرمائے اس آیت کی روشنی میں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں تعدیل ارکان، نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے، اور اگر تعدیل ارکان کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرض یعنی اللہ اکبر بول دیا، اللہ اکبر بولنے کے بعد آرام سے اطمینان سے قرات ہونے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، جیسے ہی قرات ختم ہوئی رکوع کو چلے گئے ڈائریکٹ، کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام سے اطمینان سے رکیں قرات کے بعد، پھر رکوع میں جائیں، اطمینان سے رکوع کریں، اور اطمینان سے رکوع کرنے کے بعد اطمینان سے اٹھیں اور اٹھ کر قومہ میں اطمینان سے کھڑے ہوں۔ لیکن احناف جو ہے تعدیل ارکان کو فرض شمار نہیں کرتے، اس لیے احناف کی نمازیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہے شوافع کے نزدیک اسے فرض شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تعدیل ارکان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے حضرات فقہا نے فرمایا کہ جو ہے نماز کی حالت میں اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، اپنے چہرے کے ساتھ کھیلنا یہ خشوع سے باہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ صفت ان لوگوں کی بیان فرما رہے ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں، خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو اور بیہودہ باتوں سے، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں، ایسے لوگ کامیاب لوگ ہیں، کامران لوگ ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، میں نے جیسے کہا کہ دو ترجمے، کہ جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوں اپنے مالوں کی، یا یہ کہ اپنے دلوں کی صفائی کرتے ہوں، یعنی رذائل۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں دونوں معنی اگر مراد لے لیں تو دونوں معنی مراد لیں تو دونوں چیزیں فرض ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا معنی مراد لیں جو اصطلاحی زکوٰۃ ہے، یعنی پیسے دینا، اپنے مال کا زکوٰۃ نکالنا، تو فرمایا کہ مال کا زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے۔ لیکن اگر اصطلاحی معنی اگر لغوی معنی مراد لیں، یعنی کہ اپنے دل کو رذائل سے پاک کریں، اپنے دل کو رذائل سے، برائیوں سے، گندگی سے، حسد سے، تکبر سے، بڑائی سے پاک کرنا، فرمایا یہ بھی فرض ہے ایک انسان کے لیے، یہ بھی فرض ہے ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، کہ وہ اپنے دل سے جو ہے حسد کو پاک کریں، غلاظت کو پاک کریں اور تکبر کو پاک کریں، اس لیے کہ مومن بھی ہو اور اس کے اندر تکبر بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ مومن بھی ہو اس کے اندر حسد ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو حسد سے پاک ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی اللہ تعالی نے فرمایا اس کے لیے فلاح ہے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ بندہ جو اپنی خواہشات جائز طریقے سے پورا کرتا ہو، فطری خواہشات جائز طریقے سے، یعنی اپنی ضرورت کو اپنی جو بیوی ہے اس بیوی کے ذریعے سے پورا کرتا ہو۔ اور دوسرا حصہ جو فرمایا کہ اپنی باندیوں سے پورا کرنا، اس کا تو تصور اب ہمارے اس زمانے میں، اس دور میں نہیں ہے۔ تو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ناجائز طریقے سے، کہ وہ کسی بھی طریقے سے، مطلب ہم جنس پرستی کا جو زمانہ چل رہا ہے، فی زمانہ ہم جنس پرستی کا جو دور چل رہا ہے، کہ مرد سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، جو قوم لوط کا عمل ہے، عورت سے اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے، تو فرمایا کہ وہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بعض فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ جو نوجوان غفلت میں، سستی میں اپنے ہاتھ سے یہ ضرورت پوری کر لیتا ہے تو وہ بھی جو ہے حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور اللہ کے پاس پکڑا جانے والا ہے۔
اور جو فلاح اللہ تبارک و تعالی دینے والے ہیں وہ فلاح اس مومن بندے کو، اس نوجوان کو نہیں دیں گے جو نوجوان کے اپنی ضرورت اپنے ہاتھ سے پوری کر لیتا۔ اللہ معاف فرمائے کہ بندے کو چاہیے کہ محتاط طریقے سے زندگی گزاریں، اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فلاح و بہبودی اللہ تعالی عنایت فرمائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی اللہ تعالی جو امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اور کسی انسان سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے۔ ہم لوگ فلاح کسے سمجھتے ہیں کہ چند پیسے آ جائیں، چند درہم آ جائیں، چند دنانیر آ جائیں، دنیا کی کچھ دولت مل جائیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دولت کا مل جانا ہی کامیابی کی دلیل ہے، کامرانی کی دلیل ہے۔ لیکن فرمایا کہ کامیابی یہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ صفاتیں، یہ جو 7 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ صفات ان کے اندر آئے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو حمص کا حاکم بنایا۔ ملک شام کے علاقے میں حمص ایک علاقہ تھا، وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا۔ دارالحکومہ ایک زمانے میں حمص رہا جہاں سے پوری دنیا میں حکومت کی جاتی تھی۔ بہرحال حضرت عمر کے زمانے میں حمص کے حاکم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حمص سے چند لوگ آئے حضرت عمر کے پاس، ملاقات کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ وہاں کے جو غریب آدمی ہوتے، غربا ہوتے، باقاعدہ ان کی نگرانی کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم جو ہے حمص میں جتنے غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کے نام اور ان کی فہرست بنا کر مجھے پیش کرو۔ چنانچہ کہتے ہیں وہ لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر نامیں لکھنا شروع کیا۔ نام لکھتے گئے، ناموں میں ایک نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملا۔ حضرت سعید بن عامر کا بھی غربا میں نام لکھا کہ حمص کے جتنے غربا ہیں ان غربا میں حضرت سعید بن عامر بھی ہیں، جو کون ہیں؟ جو منسٹر ہیں، جو حاکم حمص ہیں، حاکم بنائے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے نام دیکھا تو حضرت عمر کو بھی تعجب ہونے لگا۔ حضرت نے بار بار پوچھا یہ کس کا نام ہے، کہ کوئی اور آدمی ہوگا؟ سعید بن عامر، ایک نام کے کئی افراد ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں سے جب تحقیق کیا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، سعید بن عامر ہی ہیں جو حمص کے حاکم ہیں، غربا میں آپ کا نام شمار کیا گیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو تصور ہوتا ہے کہ پیسے کا مل جانا، دھن دولت کا مل جانا یہ کامیابی اور فلاح اور بہبودی کی دلیل ہے، نہیں، بلکہ حضرات صحابہ کرام نے بتا دیا کہ کامیابی نماز میں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں ہے، کامیابی زبان کی سچائی میں ہے، کامیابی امانت داری میں ہے، کامیابی امانت داری میں ہے، اور کامیابی اپنے جو ہے اپنی جائز اپنی خواہشات کو دبانے میں ہے اور جائز طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ چنانچہ حضرت سعید فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ سعید بن عامر ہی وہ آدمی ہے جو غربا کی فہرست میں ان کا بھی نام لکھا گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار، سونے کے ہوتے تھے دینار، تو 1000 دینار ایک تھیلی میں جمع کیا اور جمع کر فرمایا، ان لوگوں کے حوالے کیا، کہا کہ لے جا کر سعید بن عامر کو دے دینا، سعید بن عامر کو دے دینا، اور کہنا کہ یہ عمر کی طرف سے تحفہ ہے، عمر کی طرف سے تحفہ ہے۔
چنانچہ وہ لوگ واپس گئے، حضرت سعید بن عامر کے حوالے کیا، تو جیسے ہی حوالے کیا، جیسے ہی ان کے پاس یہ دولت آئی اور یہ کہا گیا کہ یہ حضرت عمر نے آپ کو دیا ہے، تو حضرت سعید رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی بیوی اہلیہ دوڑتی چلی آ گئی، گھبرا گئی کہ ابھی مدینے سے قافلہ آیا تھا، وہ قافلہ آ کر جانے کے بعد میرے شوہر اتنا زیادہ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا؟ دوڑی چلی آئی، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اس سے بڑا عجیب ہے، اگر تم مجھے ساتھ دو گی تو یہ معاملے کا حل ہم نکال سکتے ہیں اور اس مصیبت اور اس پریشانی سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے مدد کی مجھے ضرورت ہے۔ بی بی نے ہاں بھر دیا، کہا کہ تمہاری جو بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، میں پورا ساتھ دوں گی کہ کسی بھی طریقے سے یہ تمہاری مصیبت پریشانی دور ہو جائے، لیکن بتاؤ تو صحیح وہ پریشانی کیا ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے کہ حضرت عمر نے مجھے 1000 دینار بڑی قیمت ہوتی تھی، سونے کے ہوتے تھے اور اس کی بڑی قیمت تھی، تو فرمایا 1000 دینار تحفے میں بھیجا ہے، ہدیے میں بھیجا ہے، اور اتنی دنیا میرے پاس جمع ہو گئی ہے، اتنی دنیا میرے پاس جمع ہو گئی ہے، تو اس دنیا کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، دینا ہے، اسے جو ہے میرے پاس سے کسی بھی طریقے سے نکالنا ہے۔ ہم ہوتے تو کیا سمجھتے کہ پوری فلاح اور کامیابی ہمیں مل گئی، صحابہ نے اسے کامیابی نہیں سمجھا، کہتے ہیں میاں بی بی رات میں بیٹھ کر الگ الگ جو ہے چھوٹے چھوٹے بیاگ بنائے، جس میں ان دینار کو رکھا اور رکھ کر صبح میں اعلان کر دیا کہ فلاں غربا آ جائیں اور سعید بن عامر کے یہاں سے یہ ہدیہ لے کر جائیں، سب کے لیے صدقہ کر دیا، سارے 1000 دینار بھی صدقہ کر دیا۔ جب صدقہ کر دیا تب اطمینان ہوا، اور کہا کہ یہ جب اطمینان ہوا تو کہنے لگے کہ اب مجھے سکون ہے، اب مجھے اطمینان ہے کہ میرے پاس جو دنیا آئی تھی، جو مصیبت آئی تھی، جو پریشانی آئی تھی، اس مصیبت اور پریشانی کو میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیا، لوگوں میں بانٹ دیا۔ تو حضرات صحابہ کرام کامیابی پیسوں کو نہیں سمجھتے تھے، کامیابی ان صفات کو سمجھتے جو صفات کے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے، متصف ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب